السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ موم کی گڑیا، حسد اور جلن کی ایک انوٹ کہانی جو کہ پڑھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گی۔ کیتھرین کو بچپن سے ہی پرانی چیزیں اٹھا کر رکھنے کا شوق تھا۔ وہ پرانی میگزینز اور اخبارات سنبھال کر رکھتی تھی، حتیٰ کہ اس نے بچپن کے کھلونے وغیرہ بھی سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس بات سے اس کی ماں بہت تنگ تھی۔ اس نے ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اس کا نام شرلی تھا۔ شرلی کا مزاج بہت مختلف سا تھا۔ وہ بس چپ چاپ الگ تھلگ رہتی، جبکہ دوسری طرف کیتھرین لاڈ پیار میں بہت بگڑی ہوئی تھی۔ کیتھرین کو شرلی سے بہت چڑ محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور پرکشش بھی۔ وہ دونوں الگ الگ کلاس میں پڑھتی تھیں۔ شرلی اس سے 1 سال پیچھے تھی۔ ایک روز جب کیتھرین اپنے اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک نہایت بوڑھی عورت ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ایک لکڑی کا پرانا خوبصورت ڈبہ تھا۔ اس بڑھیا کے چہرے پر نہایت تیاری ٹیک رہی تھی۔ کیتھرین بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، مگر دھوپ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑھیا نے کیتھرین کو دیکھا تو فوراً بولا، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ کچھ خریدو گی مجھ سے؟ میرے پاس پرانی چیزیں ہیں۔ پرانی چیزوں کا نام سن کر کیتھرین خوش ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بڑھیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر مکاری سے ہنستے ہوئے بولی، جادو۔ میں سمجھی نہیں، کیتھرین ہکلاتے ہوئے بولی، میرے پاس جادو کی طاقت ہے۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ انمول ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ پہلے مجھے وہ چیزیں دکھا دیں، اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکوں گی، کیتھرین بے تابی سے بولی۔ ہاں ہاں، ابھی دکھاتی ہوں، لو دیکھو۔ اتنا کہہ کر بڑھیا نے وہ لکڑی کا باکس کھولا۔ اس میں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا تھا، مگر اس کا فریم نہایت خوبصورت تھا۔ یہ دیکھو، بالوں کا برش، اس سے بال کنگھی کرو گی تو بہت گھنے ہو جائیں گے۔ کیتھرین کو لگا کہ یہ بڑھیا بس یوں ہی خواہ مخواہ جیسے بالوں کے شیمپو کا اشتہار کرنے لگ گئی ہے۔ کیتھرین نے قدرے بیزاری سے کہا، یہ نہیں، مجھے کوئی کام کی چیز دکھاؤ۔ تو پھر یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر بڑھیا نے ایک گڑیا دکھائی۔ یہ موم کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت گڑیا تھی۔ کیتھرین نے اسے دیکھا تو بس خوشی سے جھوم اٹھی اور بار بار الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ بڑھیا نے اسے اس طرح خوش ہوتے دیکھا تو مکاری سے ہنس دی۔ مجھے یہ گڑیا خریدنی ہے۔ کتنے کی ہے؟ $2 کی، بڑھیا کیتھرین کے جواب میں بولی۔ لیکن میرے پاس تو اس وقت صرف $1 ہی ہے، پلیز مجھے یہ $1 میں ہی دے دینا۔ کیتھرین کے لہجے میں التجا در آئی۔ ہاں ہاں، لے لو، یہ لو، گڑیا تمہاری ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ کیتھرین نے اس بڑھیا کو $1 دیا اور وہ گڑیا اپنے اسکول بیگ میں رکھ لی اور دوبارہ گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ بڑھیا اس کے جانے کے بعد بھیانک قہقہے لگانے لگی۔ گھر پہنچ کر کیتھرین نے اسکول بیگ لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دیا اور سوچا کہ رات کے کسی پہر اسے نکال کر دیکھے گی، ورنہ اس کی مام اس کی گڑیا کو کچرے میں پھینکنے کا حکم صادر فرما دیں گی۔ اس کی موم اس سے پہلے بھی زبردستی اس کی کئی چیزیں پھینکوا چکی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا خوب مزے لے کر کھایا۔ آج تو بھوک بھی کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی، شاید خوشی کی وجہ سے۔ پھر جب رات کے 12 بج گئے تو کیتھرین کمبل میں ایک طرف ہٹا کر بستر سے باہر نکلی اور چلتی ہوئی اپنی رائٹنگ ٹیبل تک آئی اور اپنا اسکول بیگ کھولا۔ اس میں سے موم کی گڑیا باہر نکالی اور میز پر رکھ دی۔ پھر خود کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی اور گڑیا کو دیکھنے کے لیے اس نے ٹیبل لیمپ جلایا۔ اس کی روشنی میں اس نے گڑیا کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بڑی خوبصورت گڑیا تھی۔ کیتھرین نے گڑیا کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے کیتھرین کی نظر گڑیا کی کمر پر پڑی۔ اس پہ لکھا تھا، اپنی پہلی خواہش کرو۔ کیتھرین تھوڑا سا ٹھٹکی۔ اسے یاد آیا کہ جس بوڑھی عورت سے اس نے یہ گڑیا خریدی تھی، اس نے بتایا تھا کہ میرے پاس جادو کی طاقت ہے۔ کیتھرین نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گڑیا بھی جادو کی ہو اور میں کوئی بھی خواہش کروں اور وہ پوری ہو جائے۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ ایسا تو بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور کچھ سوچ کر بولی، ویسے تو تم ایک بے جان سی گڑیا ہو، لیکن پھر بھی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولی، میں چاہتی ہوں
کہ میرے 24 گھنٹے چپ رہنے والی بہن میرے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرے، میرے دوستوں سے بھی باتیں کیا کرے، اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے گڑیا کو سنبھال کر واپس اپنے اسکول بیگ میں ڈالا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی موم کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کہیں گڑیا کو دیکھ نہ لیں اور اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس لیے اب اسے اسکول بیگ میں رکھنا ہی محفوظ تھا۔ اگلے روز جب وہ سو کر اٹھی تو کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے شرلی کہاں سے آ گئی اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ کیتھرین، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اتنی دیر سے اٹھی ہو، آؤ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، گرما گرم نوڈلز، تمہارے فیورٹ ہے نا، چلو جلدی سے کھانا شروع کر دو ورنہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کیتھرین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے کرسی پر بٹھا دیا، پھر ایک پلیٹ میں مزیدار نوڈلز لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ کیتھرین مزے لے لے کر کھانے لگی۔ آج اسے اپنی بہن شرلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی بعد کیتھرین اور شرلی اسکول کے لیے چلی گئیں، اور جب اسکول میں بریک کا وقت ہوا تو کینٹین میں بیٹھ کر شرلی کیتھرین کے دوستوں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کیتھرین کے بوائے فرینڈ کا دل شرلی نے چرا لیا۔ وہ اسے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شرلی کو نہ جانے کیا سوجی کے کیک کا پیس اٹھا کر کیتھرین کے منہ پر پھینک دیا۔ یہ تم نے کیا کیا بے وقوف، کیتھرین چڑ کر بولی، جبکہ شرلی اور کیتھرین کے تمام دوست بوائے فرینڈ سمیت ہنس رہے تھے۔ کیتھرین نے اپنے بوائے فرینڈ مارک کو گھور کر دیکھا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور ہنستا رہا۔ کیتھرین کے لیے اب شرلی عذاب بن گئی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اب اس کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی تھی۔ اس وجہ سے اس کے کئی نئے دوست بن گئے تھے۔ کیتھرین کے لیے ایک نئی مصیبت تو تب کھڑی ہوئی جب مارک نے اسے دوستی چھوڑ کر شرلی کو اپنا لیا۔ کیتھرین کا تو مارے صدمے کے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے مارک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس رات شدید سردی پڑ رہی تھی۔ برف باری کئی گھنٹوں سے جاری تھی۔ کیتھرین گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شرلی تو بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ پھر اسے خیال آیا کہ جب سے اس نے اس موم کی گڑیا سے یہ خواہش کی تھی کہ شرلی ہنسنے بولنے لگ جائے، اس کے بعد سے ہی شرلی نے سب سے بات کرنا شروع کر دی ہے، اور تو اور اس کی کمپنی نے اس کے بوائے فرینڈ تک کو اس سے چرا لیا ہے، اور یہ سب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ پھر کچھ خیال کرتے ہوئے اس نے اپنا اسکول بیگ کھولا اور اس میں سے وہی موم کی گڑیا نکالی۔ اسے غور سے دیکھا۔ اس کی کمر پر لکھا تھا، اپنی دوسری خواہش کا اظہار کرو۔ حیرت تو خوشی کے ملے جلے جذبات سے کیتھرین مسکرانے لگی، لیکن یہ بڑی شیطانی قسم کی مسکراہٹ تھی۔ کیتھرین نے گہری سانس لی اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ میں شرلی سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں، اور پھر اس سے یوں لگا جیسے گڑیا مسکرائی ہوئی۔ کیتھرین تھوڑا ڈر سی گئی، اس لیے گڑیا کو واپس بیگ میں ڈالا اور مزے سے بستر میں گھس کر سو گئی۔ اگلے روز اتوار تھا، اسکول سے چھٹی تھی، مگر پھر بھی ان کی موم انہیں زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک اٹھا دیتی تھیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ کام کرواتی۔ کیتھرین اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کی موم نے کہا، کیتھرین ناشتہ کر لو پھر جا کر واش روم صاف کرو۔ اوکے موم، کیتھرین نے بلند آواز سے کہا اور ناشتہ کرتے ہی واش روم صاف کرنے چلی گئی۔ اس نے کیبنٹ میں سے فلش صاف کرنے کے لیے تیزاب کی شیشی جیسے ہی نکالی تو پتہ چلا کہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور سیارہ تیزاب کیتھرین کے چہرے پر گر گیا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ ساری چیخوں پکار سن کر اس کی موم، ڈیڈ اور شرلی وہاں آ گئے تو دیکھا کہ کیتھرین زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے چیخ رہی ہے۔ اسے فوری طور پہ اسپتال لے جایا گیا، وہاں سے فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا چہرہ تیزاب گرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جھلس گیا ہے، اس لیے سرجری کرنی پڑے گی۔ پھر اس کی سرجری کی گئی، اور جب سرجری کے بعد کیتھرین پوری طرح صحت یاب ہونے پر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ شرلی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا، تکلیف تو بہت برداشت کرنی پڑے گی، مگر میری دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں نہ تیسری خواہش کی جائے۔ کیتھرین نے جلدی سے اپنا اسکول بیگ کھولا اور اس میں سے موم کی گڑیا باہر نکالی۔ اسے غور سے دیکھا، اس کی کمر پہ لکھا تھا، اپنی تیسری اور آخری خواہش بیان کرو۔ اسی وقت بڑے زور سے بجلی کڑکی۔ ایک لمحے کو کیتھرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا، پردہ سرکا ہوا تھا اور باہر سے بند شیشے کی کھڑکی میں سے تیز بارش ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بار آخری خواہش کرنی ہے تو بھلا کیا خواہش کی جائے۔
اس نے گڑیا کو مضبوطی سے تھام لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ مارک کو بے حد پسند کرتی تھی، لیکن اس چڑی کی بچی نے اس سے اس کا بوائے فرینڈ چھین لیا تھا۔ لیکن جس طرح میں تڑپتی ہوں، اب تڑپنے کی باری شرلی کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی کیتھرین نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن شرلی آئندہ مجھے کبھی بھی نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ اندھی ہو چکی تھی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھی، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں لالچ میں انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے، وہ بس اپنے فائدے کے لیے ہی سوچتا ہے، اور یہی کیتھرین نے بھی کیا اور اس کی سزا بھی بھگتی۔ کیتھرین کو اس وقت اپنے کانوں میں اپنی چیخوں کے ساتھ اس موم کی گڑیا کی ہنسی کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔